اچھا، آج انسانی نفسیات اور تعلقات کی دنیا میں ایک بہت ہی دلچسپ نقطے پر بات کرتے ہیں۔ یہ خیال کہ لوگوں کے اندر جو چھپے ہوئے اچھے نیک ارادے ہوتے ہیں، یا یوں کہیں کہ اعلیٰ مقاصد، ان کو جگا کر ہم ان پر زیادہ مثبت انداز میں اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آئے دیکھتے ہیں۔ ہماری آج کی گفتگو کا جو محور ہے وہ ڈیل کارنیگی کی مشہور زمانہ کتاب ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل کا ایک اہم باب ہے۔ یہ کتاب تو خیر انسانی تعلقات کو سمجھنے اور بہتر بنانے کے عملی طریقوں کے لیے کافی مشہور ہے۔ تو آج ہمارا مقصد یہ ہے کہ کارنیگی کے اس خاص اصول کو سمجھا جائے، کچھ آپ کہہ لیں حقیقی مثالوں سے دیکھیں کہ یہ عملی طور پر کیسے کام کرتا ہے، اور یہ جانیں کہ روزمرہ زندگی اور کام کاج میں اسے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چلیں اس موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ بات شروع ہوتی ہے مشہور فائنانسر جے پی پیئرپونٹ مورگن کے ایک مشاہدے سے۔ ان کا کہنا تھا کہ لوگ کسی بھی کام کے لیے عموماً دو وجوہات رکھتے ہیں، ایک وہ جو سننے میں اچھی لگتی ہے، مطلب ایک مہذب سی قابل قبول وجہ، اور دوسری دار ہیں جو شرافت کا تصور ہے اس کو اپیل کرنا۔ اور یہ بہت دلچسپ ہے کہ تقریباً ہر شخص اندر سے خود کو ایک اچھا اور اصول پسند انسان سمجھتا ہے۔ ہم سب ایک طرح سے اپنے آپ کو ایک نظریاتی تصویر میں دیکھنا پسند کرتے ہیں، چاہے ہمارے اعمال بظاہر اس کے بالکل برعکس ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا، یعنی ایک طرح سے ہم سب اپنی کہانی کے ہیرو ہیں، کم از کم اپنی نظروں میں۔ جی کسی حد تک تو بالکل۔ آپ جیسی جیز کی مثال لے لیں، تاریخ اسے ایک ڈاکو کے طور پر جانتی ہے۔ ٹرینیں لوٹتا تھا، بینک لوٹتا تھا، لیکن اسی دور میں اور بعد میں بھی کچھ لوگ اسے ہیرو سمجھتے تھے۔ ایک باغی جو امیروں سے لوٹ کر غریب کسانوں کی مدد کرتا تھا۔ اب یہ حقیقت کتنی تھی یہ تو ایک الگ بحث ہے، لیکن جیسی جیمز شاید خود کو بھی ایک نظریاتی، ایک اصول پسند شخص کے طور پر دیکھتا ہو، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ انسان اپنے یا دوسروں کے اعمال کو مثبت روشنی میں دیکھنے کی وہ ایک غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ تو واقعی بڑی دلچسپ نفسیاتی جہت ہے۔ اچھا، تو یہ اصول عملی زندگی میں خاص طور پر جیسے کاروباری معاملات میں کیسے کام کرتا ہے؟ کوئی مثال ہے اس کی؟ ضرور، ایک مثال ہے ہیملٹن جے فیرل کی۔ یہ صاحب پینسلوینیا میں پراپرٹی کا کام کرتے تھے۔ ان کا ایک کرایہ دار تھا جس نے لیز ختم ہونے سے کوئی 4 مہینے پہلے ہی گھر خالی کرنے کا نوٹس دے دیا۔ اب یہ سردیوں کا موسم تھا اور فیرل صاحب جانتے تھے کہ نیا کرایہ دار ڈھونڈنا مشکل ہوگا اور انہیں سیدھا سیدھا مالی نقصان ہوگا۔ ظاہر ہے پھر تو غصہ آیا ہوگا، کوئی بھی مالک مکان ایسی صورتحال میں ناراضی ہوگا۔ بالکل آیا۔ فیرل صاحب کا پہلا رد عمل شدید غصے کا تھا۔ وہ خود کہتے ہیں کہ ان کا دل چاہا کہ وہ بس کرایہ دار پر چڑھ دوڑیں، اسے لیز کے قانونی نکات یاد دلائیں اور دھمکی دیں کہ اگر وہ گیا تو بقایا 4 مہینوں کا پورا کرایہ فوری وصول کیا جائے گا، چاہے کورٹ کچہری ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ ہاں، یہ تو ایک عام سا رد عمل لگتا ہے، لیکن کیا انہوں نے ایسا کیا؟ نہیں، یہیں پر بات ہے۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے رک کر سوچا اور ایک بالکل مختلف راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے غصے کو قابو کیا اور کرایہ دار سے بات کی۔ انہوں نے کہا، مسٹر ڈو، فرضی نام، میں نے آپ کی بات سنی ہے، لیکن سچ کہوں تو مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ واقعی جانا چاہتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلی ملاقات میں ہی ایک بااصول اور اپنی بات کا پکا آدمی سمجھا تھا۔ واہ، یہ تو بالکل غیر متوقع آغاز تھا، مطلب تعریف سے شروعات کی۔ جی ہاں، انہوں نے اس شخص کی عزت نفس اور اصول پسندی کو اپیل کیا۔ فیرل نے آگے کہا، مجھے آپ کی اصول پسندی پر اتنا یقین ہے کہ میں ایک جوا کھیلنے کو تیار ہوں۔ آپ ایسا کریں، اپنے فیصلے پر کچھ دن اور غور کریں۔ اگر مہینے کی پہلی تاریخ تک، جب آپ کا کرایہ واجب الادا ہے، آپ کا فیصلہ یہی رہا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو جانے دوں گا اور مان لوں گا کہ میں نے آپ کو سمجھنے میں غلطی کی۔ لیکن مجھے اب بھی یقین ہے کہ آپ ایک بااصول آدمی ہیں اور اپنے معاہدے کا پاس رکھیں گے۔ آخرکار ہم انسان ہیں یا بندر، اور انتخاب ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ کمال ہے، یہ تو بڑی زبردست حکمت عملی تھی۔ سیدھا اس شخص کے ضمیر اور عزت نفس پر بات کی۔ نتیجہ کیا نکلا پھر؟ نتیجہ حیران کن تھا۔ اگلا مہینہ آیا تو وہی کرایہ دار خود کرایہ دینے آ گیا۔ اس نے بتایا کہ اس نے اور اس کی بیوی نے بات کی اور فیصلہ کیا کہ سب سے باعزت کام یہی ہے کہ وہ اپنے معاہدے پر قائم رہیں، وہ وہیں رہے۔ تو دیکھیں براہ راست ٹکراؤ کے بجائے اعلیٰ اصولوں کو اپیل کرنے نے کیسے کام کر دکھایا۔
زبردست. واقعی یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم اکثر تنازعات کو کیسے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن کیا یہ طریقہ صرف ذاتی معاملات میں کارگر ہے یا اس کا دائرہ زیادہ وسیع ہے؟ نہیں، اس کا اطلاق بہت وسیع ہے. آپ لارڈ نارتھ کلف کی مثال دیکھیں. برطانیہ کے مشہور پبلشر تھے. ایک اخبار نے ان کی ایک ایسی تصویر چھاپ دی جو انہیں ذاتی طور پر ناپسند تھی. انہوں نے ایڈیٹر کو خط لکھا. اچھا، تو کیا انہوں نے غصے کا اظہار کیا ہوگا یا کوئی قانونی کارروائی کی دھمکی؟ نہیں، بالکل نہیں. انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ یہ تصویر مت چھاپو، مجھے پسند نہیں. انہوں نے ایک بہت ہی اعلیٰ اور آفاقی جذبے کو اپیل کیا، ماں کی محبت اور عزت کا جذبہ. انہوں نے صرف اتنا لکھا، براہ کرم میری یہ تصویر دوبارہ شائع نہ کریں، میری والدہ کو یہ پسند نہیں. ہیں؟ کتنا سادہ مگر مؤثر جواب. اور کیا اخبار نے بات مان لی؟ یقیناً مان لی. کون سے ایڈیٹر ہوگا جو ماں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا چاہے گا؟ اسی طرح جان ڈی راکفیلر جونیئر نے کیا جب وہ اخبار کے فوٹوگرافروں کو اپنے بچوں کی تصاویر لینے سے روکنا چاہتے تھے. انہوں نے بھی طاقت یا دھمکی کا استعمال نہیں کیا. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے فوٹوگرافروں کی انسانی ہمدردی اور آپ کہہ لیں والدانہ شفقت کو اپیل کیا. انہوں نے کہا، دوستو، آپ جانتے ہیں یہ کیسا ہوتا ہے. آپ میں سے کچھ کے اپنے بچے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ بچوں کے لیے بہت زیادہ پبلسٹی اچھی نہیں ہوتی. انہوں نے یہ نہیں کہا میرے بچوں کی تصویریں مت لو، بلکہ ایک مشترکہ انسانی قدر، بچوں کی حفاظت کی خواہش اس کو جگایا. یہ مثالیں تو واقعی قائل کرتی ہیں کہ کس طرح لوگوں کی بہتر فطرت کو اپیل کرنا کام کرتا ہے. ایک اور مثال آپ نے بتائی تھی سائرس ایچ کے کرٹس کی، جو مشہور میگزینز کے مالک بنے. ہاں، سائرس کرٹس کی کہانی بھی دلچسپ ہے. جب وہ دی سیٹرڈے ایوننگ پوسٹ اور لیڈیز ہوم جرنل شروع کر رہے تھے تو ان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ اس وقت کے بڑے اور مہنگے لکھاریوں کو معاوضہ دے سکیں. دوسرے میگزینز زیادہ پیسے دے رہے تھے. تو انہوں نے بڑے ناموں کو اپنے لیے لکھنے پر کیسے آمادہ کیا؟ پیسے کے بغیر؟ یہ کیسے ہوا؟ انہوں نے ان کے اعلیٰ مقاصد کو اپیل کیا. مثال کے طور پر لوئیزا مے ایلکاٹ، جنہوں نے لٹل ویمن لکھی، جب وہ اپنی شہرت کے بالکل عروج پر تھیں، انہیں اپنے میگزین کے لیے لکھنے پر آمادہ کیا. اور یہ کیسے کیا؟ انہوں نے $100 کا چیک براہ راست ایلکاٹ کو بھیجنے کی بجائے ان کے پسندیدہ خیراتی ادارے کو بھیجنے کی پیشکش کی. اس طرح انہوں نے ایلکاٹ کے پیسے کی ضرورت کو نہیں بلکہ ان کی فیاضی اور دوسروں کی مدد کرنے کے جذبے کو اپیل کیا. یہ تو واقعی بڑی ہوشیارانہ حکمت عملی ہے. لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. یہ سب کہانیاں تو بڑی اچھی لگتی ہیں، نارتھ کلفس، راکفیلر، فیرل کا کرایہ دار، یہ سب شاید معقول لوگ تھے. لیکن ان سخت قسم کے لوگوں کا کیا کریں جن سے مثال کے طور پر پرانے بل وصول کرنے ہوں؟ کیا یہ طریقہ وہاں بھی کام کرے گا؟ مجھے خود بھی تھوڑا شک ہے کہ ہر کوئی اتنی آسانی سے اعلیٰ مقاصد کی اپیل پر مان جائے گا. آپ کا سوال بالکل جائز ہے. اور دیکھیں، کارنیگی خود بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ کوئی ایک طریقہ ہر شخص یا ہر صورتحال کے لیے کارگر نہیں ہو سکتا. اگر کوئی اپنے موجودہ طریقوں سے مطمئن ہے، نتائج حاصل کر رہا ہے، تو اسے بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اگر آپ کے طریقے کام نہیں کر رہے تو پھر کچھ نیا آزمانے میں کیا حرج ہے؟ بات تو ٹھیک ہے. تو کیا کوئی ایسی مثال ہے جہاں یہ اصول واقعی کسی سخت یا مشکل صورتحال میں آزمایا گیا ہو؟ بالکل ہے. اور یہ مثال ان لوگوں کے لیے خاص طور پر کارآمد ہو سکتی ہے جو قرضوں کی وصولی یا شکایت وغیرہ سے نمٹتے ہیں. جیمز ایل تھامس، جو کارنیگی کے ایک طالب علم تھے، انہوں نے ایک آٹو موبائل کمپنی میں کام کرتے ہوئے اپنا تجربہ بیان کیا. قصہ یہ ہے کہ کمپنی کے 6 گاہک تھے جنہوں نے اپنی گاڑیوں کی سروسنگ کے بل ادا کرنے سے انکار کر دیا تھا. اچھا، پوری رقم سے انکار کیا تھا یا کسی خاص حصے پر اعتراض تھا؟ ہر گاہک نے پورے بل پر نہیں بلکہ بل کے کسی ایک حصے پر اعتراض کیا تھا کہ جی یہ چارج غلط ہے. چونکہ ہر گاہک نے کام شروع ہونے سے پہلے اجازت نامے پر دستخط کیے تھے تو کمپنی کو پورا یقین تھا کہ وہ حق پر ہے اور گاہک غلطی پر ہے. اور انہوں نے یہی بات گاہکوں کو بتائی بھی، جو ان کی پہلی بڑی غلطی تھی. اوہو، یعنی انہوں نے سیدھا کہہ دیا کہ آپ غلط ہیں، ہم صحیح ہیں. بالکل. کمپنی کا جو کریڈٹ ڈپارٹمنٹ تھا اس نے جو طریقہ اپنایا وہ یہ تھا. ایک، وہ ہر گاہک کے پاس گئے اور صاف صاف کہا کہ جی ہم ایک پرانا بقایا بل وصول کرنے آئے ہیں. 2، انہوں نے واضح کیا کہ کمپنی 100% درست ہے اور اس لیے گاہک 100% غلط ہے. 3،
انہوں نے یہ تاثر دیا کہ کمپنی گاڑیوں کے بارے میں گاہک سے کہیں زیادہ جانتی ہے، تو بحث کی گنجائش ہی کیا ہے؟ نتیجہ کیا نکلا؟ بحث ہوئی، شدید بحث۔ اور کیا بل وصول ہوئے؟ میرا اندازہ تو کہتا ہے کہ نہیں۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے، ایک بھی بل وصول نہیں ہوا۔ جب معاملہ بگڑ گیا اور بات جنرل مینیجر تک پہنچی تو اس نے ان 6 گاہکوں کے بارے میں تھوڑی تحقیق کی۔ پتہ چلا کہ یہ سب لوگ عموماً وقت پر بل ادا کرنے کے لیے جانے جاتے تھے، یعنی مسئلہ گاہکوں میں نہیں تھا بلکہ وصولی کے طریقے میں تھا۔ تب انہوں نے جیمز ایل تھامس کو بلایا اور یہ ناقابل وصول سمجھے جانے والے اکاؤنٹس ان کے سپرد کر دیے۔ تو تھامس نے کیا مختلف کیا؟ انہوں نے کیا طریقہ اپنایا؟ تھامس نے بالکل الٹ حکمت عملی اپنائی۔ وہ بھی ہر گاہک کے پاس گئے، لیکن انہوں نے بل کا ذکر تک نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ یہ سمجھنے آئے ہیں کہ کمپنی نے ایسا کیا کیا ہے یا کیا کرنے میں ناکام رہی ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوا۔ اچھا، یعنی الزام لگانے کی بجائے معلومات حاصل کرنے پر توجہ دی۔ جی ہاں، انہوں نے واضح کیا کہ جب تک وہ گاہک کی پوری بات نہیں سن لیتے ان کی کوئی رائے نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ کمپنی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ انہیں صرف گاہک کی کار میں دلچسپی ہے اور گاہک اپنی کار کے بارے میں دنیا میں کسی سے بھی زیادہ جانتا ہے، وہ اس معاملے میں اتھارٹی ہے۔ اس سے تو گاہک کا جو دفاعی رویہ تھا وہ کم ہوا ہوگا۔ بالکل، انہوں نے گاہک کو بولنے کا پورا موقع دیا اور پوری دلچسپی اور ہمدردی سے ان کی بات سنی۔ جب گاہک اپنی ساری بھڑاس نکال چکا اور تھوڑا پرسکون ہوا، تب تھامس نے معاملہ اس کے انصاف کے احساس پر چھوڑ دیا۔ انہوں نے اعلیٰ مقاصد کو اپیل کی۔ انہوں نے کیا الفاظ استعمال کیے؟ یہ جاننا دلچسپ ہوگا۔ معذرت خواہ ہوں، آپ کی کہانی سن کر میں آپ کی انصاف پسندی اور صبر سے متاثر ہوئی ہوں، اور چونکہ آپ ایک منصف مزاج اور صابر شخص ہے، میں آپ سے ایک فیور مانگنا چاہتی ہوں۔ یہ ایک ایسا کام ہے جو آپ مجھ سے یا کسی اور سے بہتر کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ اس معاملے کو سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ یہ رہا آپ کا بل، میں یہ آپ پر چھوڑتی ہوں۔ آپ خود اس بل کو ایڈجسٹ کریں، بالکل اسی طرح جیسے آپ میری کمپنی کے صدر ہوں۔ جو آپ کہیں گے وہی حتمی ہوگا۔ کیا بات ہے، یہ تو بہت بڑا رسک تھا۔ انہوں نے تو پوری طرح گاہک پر بھروسہ کر لیا۔ کیا ہوا پھر؟ نتائج حیران کن تھے۔ ان 6 میں سے 5 گاہکوں نے بل کو کمپنی کے حق میں ایڈجسٹ کیا، یعنی تقریباً پورا بل ادا کر دیا۔ صرف ایک گاہک تھا جس نے متنازعہ چارج کا 1 پیسہ بھی ادا کرنے سے انکار کیا، لیکن باقی 5 نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ مطلب ان سخت جان سمجھے جانے والے لوگوں نے بھی مثبت رد عمل دیا؟ جی ہاں، اور سب سے اہم بات یہ کہ اگلے 2 سالوں میں ان تمام 6 گاہکوں نے اسی کمپنی سے نئی کاریں خریدیں۔ تھامس کا طریقہ نہ صرف بل وصول کرنے میں کامیاب رہا، بلکہ اس نے کمپنی کے لیے وفادار گاہک بھی بنائے رکھے۔ یہ کیس سٹڈی تو واقعی بہت طاقتور ہے۔ یہ ظاہر کرتی ہے کہ لوگوں کو ایماندار اور منصف سمجھنا اور ان کی اسی خوبی کو اپیل کرنا کتنے مثبت نتائج لا سکتا ہے، یہاں تک کہ مشکل حالات میں بھی۔ بالکل، اور جیمز تھامس خود اس تجربے سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ جب آپ کو کسی گاہک کے بارے میں پہلے سے کچھ نہ معلوم ہو تو سب سے بہتر حکمت عملی یہی ہے کہ آپ یہ فرض کریں کہ وہ مخلص ہے، ایماندار ہے اور اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کا خواہش مند ہے، بشرطے کہ اسے یقین ہو جائے کہ چارجز درست ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ بنیادی طور پر ایماندار ہوتے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں نبھانا چاہتے ہیں۔ اس اصول کی خلاف ورزی کرنے والے لوگ نسبتاً کم ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ جو لوگ تھوڑے بہت دھوکہ دہی پر مائل ہوتے بھی ہیں وہ بھی اکثر مثبت رد عمل دیتے ہیں اگر آپ انہیں یہ احساس دلائیں کہ آپ انہیں ایماندار اور منصف سمجھتے ہیں۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ نچوڑ کیا نکلا؟ ڈیل کارنیگی کا یہ اصول، جسے وہ اصول نمبر 10 کہتے ہیں، لوگوں کے اعلیٰ مقاصد کو اپیل کریں، ان کی شرافت کو، ان کی ایمانداری کو، ان کی فیاضی، ان کے انصاف کے احساس کو، اس کو جگائیں۔ یہ حکمت عملی اکثر براہ راست مطالبہ کرنے، بحث کرنے یا دباؤ ڈالنے سے کہیں زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ بنیادی طور پر لوگوں کی اپنی مثبت شبیہہ کو برقرار رکھنے کی جو اندرونی خواہش ہوتی ہے، اس کو استعمال کرتی ہے۔
بالکل، اور یہ صرف دوسروں کو قائل کرنے کا طریقہ نہیں ہے، یہ تعلقات کو بہتر بنانے اور زیادہ خوشگوار بنانے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ جب آپ دوسروں میں اچھائی تلاش کرتے ہیں اور اسے تسلیم کرتے ہیں تو وہ اکثر اس اچھائی پر پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس گفتگو کے اختتام پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس پر شاید غور کیا جا سکتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ دوسروں کے ساتھ اپنے تمام معاملات میں ہمیشہ یہ فرض کرنا کہ ان کی نیت اچھی ہے اور پھر ان کے اسی بہترین پہلو کو اپیل کرنا نہ صرف ہمارے تعلقات کو زیادہ خوشگوار بناتا ہے بلکہ طویل مدت میں یہ زیادہ عملی اور نتیجہ خیز بھی ثابت ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ ان حالات میں بھی جب ابتدائی شواہد یا ہمارا پہلا تاثر اس کے بالکل برعکس نظر آئے۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ شاید لوگوں کی اصل وجہ جاننے کی کوشش کرنے سے بہتر ہے کہ ان کی اچھی وجہ پر یقین کیا جائے اور اسے مضبوط کیا جائے۔ اس پر مزید سوچا جا سکتا ہے۔